بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری نومبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے پریشان بدحال گھرانوں اور ذہنی طور پر الجھے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب، ہر الجھن کی سلجھن کی ابکری والوں کا ٹاپک ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے خطوط شائع کیے جاتے ہیں اور ان کا حل بتایا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، بیٹے سے متعلق پریشان ہوں، ہم میاں بیوی اپنے بیٹے پر بالکل غصہ نہیں کرتے، مار پیٹ تو بہت دور کی بات، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، پھر بھی بچے میں کچھ ایسی باتیں جن کی ہمیں فکر ہے۔ مثلاً وہ کسی دوست نہیں بناتا، بڑوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ چاہتا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلیں۔ جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے وہ میری بہن کا ہے، اس لیے وہاں سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت پریشان ہوتی ہوں جب وہ اس مخصوص ماحول کے علاوہ کہیں اور بھی کچھ وقت گزارنے پر بھی مجھے بے حد پریشان کرتا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے جائے سب اسی پر توجہ دیں۔ مشورہ ہے بچے کو سزا دینے اور سختی کرنے سے، سخت جملے کہنے سے گریز کرنا اچھا فعل ہے، لیکن اس کی بروقت نگرانی، جس سے زیادہ لاڈ بیجا ضد پورا کرنا اور کسی بھی طرح کے کچھ وقت کے لیے آزادی نہ دینا بھی شخصیت کا بگاڑ لانے کا سبب ہے۔ اپنے ایسے بچے خود کو غیر معمولی جانتے، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بڑے ہو کر بھی احساس برتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچوں کا خیال رکھیں، اس طرح انہیں احساس نہ ہو کہ آپ اپنے بیٹے کو عمر کی مناسبت سے ذمہ داریاں سونپیں، پھر جواب طلبی بھی کریں۔ مثلاً اپنی کتابوں کا خیال رکھیں، بستر کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اس کی عمر کے بچوں میں پینٹنگ یا پزل گیم وغیرہ کا مقابلے کروائیں۔ آپ کے بچے کی کارکردگی اچھی ہوگی، اس کی تعریف ہوگی۔ اگر دوسرے بچے اچھا کام کریں تو ان کی بھی تعریف کریں۔ اس طرح اسے احساس ہوگا کہ میں بھی دوسرے بچوں کی طرح ہوں، محنت کر کے ہی کوئی مقام پا سکتا ہوں۔ اگلے خط کی طرف چلتے ہیں۔ غصہ مہلک اور خطرناک ہے۔ گھر میں ہم سب اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، کیونکہ وہ ہم سے اکثر خفا رہتی ہیں۔ ہر وقت غصہ کرتی، کبھی بچوں سے اور کبھی والد سے لڑائی شروع کر دیتی ہیں، پھر خود ہی ناراض ہو کر الگ کمرے میں چلی جاتی ہے اور ایک مہینے تک بات نہیں کرتی۔ ہم سب کو لگتا ہے شاید انہیں ہم سے محبت نہیں۔ بڑا وہ غصہ ذہنی امراض کے دیگر علامات میں سے ایک ہے۔ اپنے بچوں اور شوہر سے ہر وقت ناراض رہنا مریضانہ رویہ ہے۔ آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، خود غصہ کرنا، خود ہی ناراض ہو جانا، پھر ایک ماہ تک بات نہ کرنا، ان کے رویے غیر معمولی تبدیلی کا ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں۔ ماں کی محبت تو فطری ہوتی ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انہیں محبت ہے، کچھ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے جو ان سے گفتگو کرنے کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ ان سے گفتگو کریں، ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو انہیں منائیں۔ انہیں گھر میں جن افراد سے زیادہ اختلافات ہے وہ اپنے اندر نرم اور لچکدار رویہ اختیار کریں۔ اس سے آپ کی والدہ کو اعتماد ملے گا اور آپ کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ خود کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، اب 2 سال بعد سوچ رہی ہوں کالج میں داخلہ لے لوں۔ میں نے سنا ہے نفسیات میں کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے خود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں اپنی ذہانت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ذہانت اور صلاحیت کا اندازہ ہو سکے، میرے لیے اپنی فیلڈ کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ مشورہ ابکری والوں کی طرف سے، آپ جو سال گزار چکی ہیں، اگر سہولت ہے تو کالج میں داخلہ لے لیں تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو۔ صلاحیتوں کے بارے میں آگہی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ذہنی رجحان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیسٹ انسان کی ایسی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں جس کا اندازہ کم ہوتا ہے۔ بعض ادارے آئی کیو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جو آپ کروا سکتی ہیں۔ نفسیات میں ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے خود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اندازے دل شکن ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، والد کو دوسروں سے کافی مختلف محسوس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کوئی بھی کام مستقل مزاج سے نہیں کرتے۔ میرے فون سے میرے دوستوں کے پیغامات پڑھ کر کبھی مذاق بناتے ہیں، کبھی بہت غصہ کرتے ہیں، مجھے ان کا انداز مناسب نہیں لگتا۔ مشورہ ہے اکثر والدین بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ کے والد آپ کی طرف سے فکر مند ہی ہوں گے، اسی وجہ سے دوستوں کے پیغامات چیک کرتے ہیں۔ آپ کالج میں کس طرح لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح انجام دیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ والد کی توقعات پوری کرنے کی کوشش کریں۔ والد کے کام سے متعلق مسائل عارضی ہیں، معاملات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ کام قابل احترام ہے۔ میری شخصیت میں بچپن ہی میں اعتماد کی کمی ہے کہ اسپتال میں جاب ہے، سارا دن لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، بات کرتے ہوئے ہکلا جاتی ہوں، کوئی جاننے والا مل جائے تو خوش شرمندگی ہوتی ہے۔ مشورہ ہے خود اعتمادی میں کمی اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے سینئرز کو دیکھا کریں وہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، پھر اپنا جائزہ لیں، لہٰذا آپ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں سنجیدگی اپنائیں، خود کو بہتر اور پر اعتماد محسوس بھی کریں گے، اور کام پر جانے سے پہلے آرام ضرور کر لیں۔ اس طرح دوران خدمت آپ زیادہ پرسکون رہیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے، بے اولادی اور امتحانات دونوں میں ناکامی، دونوں ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ ابکری سالے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ابکری میری زندگی میں خیر و عافیت کا ذریعہ بن کر آیا۔
میں 11 سال سے عبقری رسالے کی قاری ہوں۔ اس رسالے نے مختلف ٹوٹکے وظائف آزماتا ہوں جس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ عبقری رسالہ قارئین کی خدمت میں اپنے 2 مشاہدات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرا بھرم رکھا۔ میری شادی کو چند سال ہوئے تھے۔ میں ازدواجی معاملات میں کمزور تھا۔ اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے علاج کروایا جس سے کچھ افاقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھا۔ 3 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی امید لگائی، لیکن چند ماہ بعد حمل ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، رپورٹس بالکل ٹھیک آئیں، لیکن اس کے باوجود دوبارہ امید نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن کسی نے ہمیں اولاد کے لیے روحانی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس عمل کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی ایک پوسٹ پڑھا کہ ہم میاں بیوی نے اسی دن وہ عمل شروع کر دیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد دوبارہ جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا میری بیوی کو دوبارہ امید لگ چکی ہے۔ پھر اللہ کا خاص کرم ہوا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے اولاد نرینہ کی برکت سے نوازا۔ جب اس عمل کرنے سے پہلے ہم نے بہت علاج کروایا مگر رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اولاد کی امید لگ رہی تھی، لیکن اس عمل کی برکت سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ 3 سال ہو گئے مگر دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا مگر دوبارہ پھر سے اولاد کی امید نہیں لگ رہی۔ ہماری خواہش ہے اللہ ہمیں مزید اولاد سے نوازے۔ میں نے دوبارہ اولاد کے لیے وہی عمل کرنا چاہا جو پہلے کیا تھا۔ میں نے اس عمل کے طریقہ کار کو اپنے موبائل میں محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن غلطی سے وہ موبائل سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس عمل کو انٹرنیٹ سے سرچ کرنے کی کوشش کی۔ بہت مشکل کے بعد آخرکار وہی عمل دوبارہ مل گیا۔ میں نے اور میری بیوی نے مزید اولاد کی نیت سے دوبارہ عمل کرنا شروع کیا۔ چند ہفتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولاد کی امید لگا دی۔ میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر دوبارہ امید لگائی تو میں یہ عمل عبقری میں رسالے میں شائع کرنے کے لیے پیش کروں گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 2 عدد انڈے لینے ہیں۔ ایک انڈے پر قرآن کریم کی یہ آیت لکھنی ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ داریات ہے، اس کی آیت ہے۔ اس آیت کو ابلے ہوئے انڈے پر لکھ کر مرد نے کھانا ہے اور دوسرے ابلے ہوئے انڈے پر یہ آیت مبارکہ لکھنی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس انڈے کو کھانا ہے۔ 3 دن اس طرح عمل کرنا انشاءاللہ عمل قرار پائے گا۔ یاد رہے آیت مبارکہ کالے مارکر سے لکھنی ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے دوسرا وظیفہ۔ امتحان میں کامیابی کامرانی کے لیے جو لوگ امتحان میں اچھے نمبروں یا نمایاں پوزیشن کے خواہشمند ہیں، انہیں چاہیے امتحانات میں رزلٹ آنے تک درود خضری کو روزانہ مستقل پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی ملتی ہے۔ اس عمل کے بہت سے لوگوں کو آزمایا، نہایت مجرب پایا۔ اگر کسی وجہ سے امتحانات اچھے نہ ہوں تو امتحانات کے بعد رزلٹ آنے تک درود خضری کا ورد مستقل زیادہ سے زیادہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے امتحانات میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نیچے کا ٹاپک ہے ایک چھوٹا سا، وہ بھی پڑھ لیتے۔ پرانا ٹائیفائڈ بخار مختصر عمل سے یقینی ختم۔ محترم شیخ الفضائل، السلام علیکم۔ گرمیوں کے موسم میں مجھے اکثر بخار ہو جاتا ہے، دوائی بھی لیتا ہوں لیکن مستقل آرام نہیں ملتا۔ اسپیشلی ڈاکٹر سے معائنہ کروانے میں معلوم ہوا کہ ٹائیفائڈ کے بخار کا مسئلہ ہے۔ اس بخار کے علاج کی صورت میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے مگر کچھ عرصے کے لیے عارضی فائدہ ہوا، پھر دوبارہ ٹائیفائڈ کے بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ چند سال گزرنے کے بعد یہ مسئلہ پیچیدہ مزید ہو گیا۔ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو گیا، بستر سے لگ گیا۔ بیماری سے شفا مل گئی۔ میں نے پیچیدہ بیماریوں سے شفا کے لیے آخری 10 صورتوں کا اہتمام کرنے کا عمل سنا تھا۔ میں نے اپنی بیماری کی نیت کرتے ہوئے آخری 10 صورتوں کی تلاوت کا اہتمام اپنی نمازوں میں کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت آخری 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں۔ جب سے یہ 2 عمل کرنے شروع کیا، الحمدللہ بغیر ادویات استعمال کیے مجھے بیماری سے نجات مل گئی۔ ان اعمال کو اب بھی جاری رکھے ہوئے ہوں جس کی برکت سے مجھے دوبارہ بخار نہیں ہوا، صحت بھی بہتر ہوتی ہے، ہر قسم کے شر سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ گمشدہ چیزوں کے لیے آزمودہ عمل۔ میرا یہ بارہا کا آزمودہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو ہاتھ سے گر جائے، نظر نہ آئے تو یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد یا اسی وقت مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کا میرا انوکھا مشاہدہ، اگر کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو دروشی پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی مجھے کسی چیز یعنی کتا وغیرہ کسی جاندار سے نقصان کا خدشہ تو فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ اس دعا سے میری حفاظت ہوتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے کوئی زہریلی چیز نہیں کاٹتی، اور وہ یہ دعا ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ دعا جب بھی پڑھ کر بچوں پر دم کرتا ہوں تو وہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ دعا جادو جنات سے بچنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہوں۔ جو امید کرتی ہوں جو ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے بہت اچھے بھی تھے، عمدہ بھی تھے اور فائدہ دینے والے تھے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ نیکی میں آپ کا بھی حصہ ڈلتا رہے اور میں بھی حصے دار بنتی جاؤں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی کے طور پہ یہ ایک ریکویسٹ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔